السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان. آپ سب کو یوم آزادی مبارک. ان پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی، وہ جہاں جہاں بھی جس ملک میں بھی بیٹھے ہیں. ہم پاکستان کی وہ پیڑھی ہیں جنہوں نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن ہمارے والدین نے اپنے بچپن میں پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. اس لیے اس وقت کی کہانیاں ان کی زبانی ہم نے سنی. ہم نے وہ اثرات بھی دیکھے جو لوگوں کی زندگیوں پر پاکستان بننے کے نتیجے میں آئے. میری والدہ کی فیملی نے جلندھر کا کوئی گاؤں جسے بلیاں والا کہا جاتا تھا، وہاں سے ہجرت کی، اور یہاں پاکستان میں بھی وہ جہاں پہ میرے ماموں یا میرے ننیال کی فیملی رہائش پذیر ہے، تو ان کی پہچان وہ پچھلا گاؤں بلیاں والا ہی کہلاتا ہے، اور آج بھی لوگ ان کو اسی سے پکارتے ہیں. میری والدہ نے بہت چھوٹی عمر میں پاکستان کی طرف ہجرت کی. میرے والد پاکستان سے ہی تھے. انہوں نے 15 16 17 سال تک کی ایج میں قائد اعظم کی بہت ساری تقریریں سامنے بیٹھ کر سنی، اور جب پاکستان بنا تو اس وقت جو پاکستان آنے والے لوگوں کو ویلکم کر رہے تھے، ان لوگوں میں انہوں نے رضاکارانہ طور پر کام کیا. بچپن میں جب ہم کبھی کراچی سے آتے تو ہمیں اپنے ننیال والے گاؤں جانے کا اتفاق ہوتا. وہاں پر ایک خاتون کو ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا کہ جس نے 8-10 پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی بنائی ہوتی تھی، جس میں اس کا کاٹ کباڑ بندھا ہوا ہوتا تھا. وہ 2 پوٹلیاں اٹھا کے بہت دور رکھاتی، پھر واپس آتی، پھر 2 پوٹلیاں اس سے آگے رکھاتی، پھر واپس آتی، اور 2 پوٹلیاں اٹھاتی اور ان ساری پوٹلیوں سے آگے رکھاتی، اور اسی طرح وہ اپنا سامان لے کے سارا دن چلتی رہتی. اس خاتون کا قصہ یوں تھا کہ جب پاکستان بنا اور ادھر سے لوگوں نے اس پنجاب سے اس پنجاب میں لوگوں نے ہجرت کی، اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان تھا. اس کے بیٹے، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، اس کا شوہر، اس کے بھائی، 9 لوگ تھے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ جو پاکستان پہنچنے تک ایک ایک کر کے سب کے سب شہید ہو گئے، اور وہ اکیلی خاتون نہ جانے کیسے پاکستان پہنچ گئی. لوگوں نے رحم کھا کر اس کو ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا، ایک کمرے کا. وہ ہر وقت، ہم نے اپنے بچپن میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ہر وقت ایک ہی نعرہ لگاتی، مر گئے میرے نوجوان، میں کی کرنا پاکستان. اتنی دردناک لوگوں کی کہانیاں جو ہم نے سنی، بلکہ آنکھوں سے، مطلب ان لوگوں کا کو خود دیکھا بھی، اور لوگ اس کو کھانا دے دیتے اور وہ کھا لیتی، اور وہ بالکل اس کے ذہن میں اس ہجرت کا جو منظر تھا وہ ویسے ہی جیسے اٹک گیا تھا. وہ پوٹلیاں اٹھا کے ہر وقت سفر پہ رہتی تھی. اپنے ذہن میں اس کو وہی گھومتا تھا کہ جیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کے پاکستان کی تلاش میں جا رہی ہوں. اور وہ جتنی دیر زندہ رہی اس نے اپنا سفر جاری رکھا. اور یہ تو ایک خاتون کی داستان تھی، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو اپنی پوری فیملی کٹوا کر پاکستان پہنچے تھے.
70,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی انہی ہندوؤں اور سکھوں نے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو خود سے نہروں میں ڈبو کے مار دیتے۔ نوجوان عورتیں جب جتھے سکھوں کے آتے حملہ کرنے کے لیے اور اپنی کرپانوں میں انہوں نے ان کے نوزائیدہ بچوں کو پرویا، تو عورتوں نے اپنی عزتوں کی رکھوالی کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگا لگا کے اپنی جانیں دی، اور کنویں جو تھے وہ میتوں سے بھر گئے تھے۔ پاکستان کوئی آسانی سے نہیں بنا کہ رات کو ہم نے خواب دیکھا اور صبح کو ہم نے پاکستان کو پا لیا۔ پاکستان کے لیے 18 لاکھ سے بھی زائد لوگوں کی جانیں گئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ تاریخ کی بدترین خون ریزی۔ اور سٹارٹ میں جب یہ تحریک چلی تھی نا، تب کانگریس تھی، تب مسلمان، ہندو اور سکھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے اور انگریز سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو ہم تو آزادی سے اپنی عبادات بھی نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ انڈیا کے لوگوں کے ساتھ آج بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو گائے کھانی حلال ہے نا، وہاں کوئی کاٹ لے تو خون ریزی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ اپنی آزادی سے اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے اگر ہم ان کے ساتھ رہتے۔ تو پھر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، اور یہ سالہ سال کی کوشش سے ہمارے علماء توپوں کے آگے باندھ کے چلا دیے گئے، اور جن کو غدار جان کر انگریز قید کرتا تھا نا، ان کا جینا مرنے سے بدتر تھا۔ ان کو ایسی ایسی کڑی سزائیں تھی کہ جس کا تصور بھی ہم کریں تو روح کانپ اٹھے۔ اور آج کی قوم منہ بھر کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان واپس انگریزوں کو دے دو، اور ہم تو آزاد ہی نہیں ہیں۔ یہ قصور ان کا نہیں ہے، ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے سے پچھلی پیڑھی نے تو اپنا پیغام ہم تک پہنچایا کہ کیسے ہم نے اس وطن کو حاصل کیا۔ اس لیے ہم نے بچپن میں قومی نغمے ہم پوری محبت اور عقیدت سے پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اور ہم نے ان کہانیوں کو سنا۔ لیکن جو ہماری پیڑھی تھی نا، جو ہماری قوم تھی، اس نے اپنے بچوں کو اس آزادی کا پیغام نہیں پہنچایا، یا پہنچایا تو ٹھیک طرح سے نہیں پہنچایا۔ ہم وہ تصویر کشی ان کے سامنے نہیں کر سکے، ہم ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈال سکے کہ کس قدر ہمارے آباء و اجداد نے دقتیں اٹھا کر، مشکلیں اٹھا کر اس وطن کو حاصل کیا، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے بیوی بچے مروائے۔ یہ آسان تو نہ تھا نا۔ اور بہت ساری بیٹیاں جو وہیں رہ گئیں، سکھوں نے انہیں سکھ بنا لیا، انہوں نے ان کی اولادیں جنیں، اور یہاں رہنے والوں نے کم، جو اس وقت ہندوستان والی سائڈ موجود تھے، ان کی قربانیاں ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ ہراول دستے کا کام انہوں نے کیا، گھر ان کے جلے، بیٹیاں ان کی بے آبرو ہوئیں، شہادتیں انہوں نے زیادہ دی، دقتیں انہوں نے زیادہ اٹھائیں۔ اور آج بھی ہمارے بہت سارے اردو اسپیکنگ بھائی جنہوں نے پاکستان کے نام پر لڑائی لڑی تھی، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ آج بھی جو ہے نا، بنگلہ دیش میں ایک اضافی بستی ہے، مہاجرین کی بستی، انڈیا میں بھی ہے، جن کو کوئی شناختی کارڈ نہیں ملتا۔
اور وہ اس آس پہ ہیں کہ ہم کبھی نہ کبھی پاکستان پہنچیں گے. اور جن کے پاس پاکستان ہے، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ اپنی غلطیاں درست کرنے کی بجائے پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیا پاکستان کی مٹی اٹھے گی، وہ ٹھیک کرے گی تم لوگوں کو، یا اس مٹی کے جو ہے نا پتھر بن جائیں اور تمہارے سروں پہ برسیں گے تو تب تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ ٹھیک ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے. ہمارے آباء و اجداد ہمیں ایک ملک دے کے گئے، وہ تو چلے گئے. اس کو اب سجانا، اس کو سنوارنا، اس میں سچ کا بول بالا کرنا، اس میں انصاف کی فراوانی، اس میں یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہماری محنت سے آنی تھی. چین اور جاپان ہمارے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے محنتیں کی اور اپنے ملکوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور انہوں نے خود کے اوپر چھٹیاں بھی حرام کر لی. ہم آلسی قوم، کاہل قوم، خود کام نہیں کرنا چاہتے، خود سچ نہیں بولنا چاہتے، خود پورا نہیں تولنا چاہتے، خود برائی سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اور ہم جو ہے الزام کس کو دے رہے ہیں؟ اگر الزام کسی کو دینا ہے نا تو خود اپنی ذات کو دیں. اگر آپ کے ادارے خراب ہیں تو اداروں میں کون ہے؟ ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں. اپنی تربیتوں کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اور میری طرف سے ایک بار پھر آپ سب کو یوم آزادی مبارک، اور جاتے جاتے پاکستان زندہ باد.